ملک میں امداد شروع ہو، عمران خان کے لیے لوگ نہیں نکل رہے اور عمران خان صاحب کو نکل جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس مشورے پر غور و خوض بھی کر رہے ہیں کہ نکل جائیں یہاں سے تو بہتر ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بڑی سزا سنا دی جائے۔ اور جو لوگ ان کو نکلنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی عوام ساتھ نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، لوگ جے جے کار کرنے آ جاتے ہیں لیکن آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں نکل رہا۔ ایک یہ معاملہ، دوسرا معاملہ مراد سعید بھاگے پھر رہے ہیں، ایک بار پھر مفرور ہو گئے، ان کو مارے جانے کا خدشہ عمران خان صاحب نے ظاہر کیا تھا، بذات خود مراد سعید صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ان کو قتل کیا جائے گا، اور مراد سعید کے اوپر طرح طرح کے الزامات ہیں۔ ایک آڈیو بھی ہے 9 مئی کے حوالے سے، ارشد شریف کے قتل میں مراد سعید صاحب کا نام آ رہا ہے، سائفر، عمران خان صاحب کو سائفر کے معاملے پر چٹا کوڑا انکار ہو گیا عدالت سے، مقدمہ تو چلے گا بند عدالت میں، جیل میں ٹرائل ہوگا۔ ان معاملات پر بات ہوگی، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو، ویلاگز، باتیں، تبصرے، تجزیے پسند آئیں تو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، شیئر ضرور کریں۔ تو جناب عمران خان صاحب، وہ جو پہلے اپنا عمران خان صاحب کے حوالے سے کئی موقعوں پر یہ بات ہوئی ہے کہ خان صاحب ملک سے باہر جا سکتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے چند دن پہلے ایک اپنی فیملی ذرائع سے ایک اپنا پیغام نشر کروایا تھا جو شائع ہوا، پھر اس کی عمران خان جیسی آواز میں ایک آڈیو بھر کے وہ ریلیز کی گئی تھی کہ جی میں نے 5 اگست سے پہلے اور 5 اگست کے بعد والا عمران خان مختلف ہے، اور اب میں سنبھل گیا ہوں، میں اپنی زندگی، بیتی ہوئی زندگی پر سوچ رہا ہوں، اس کا جائزہ لے رہا ہوں۔ لیکن خبریں کچھ اس طرح کی تھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ باہر جائیں، لیکن ابھی تک جو ہمیشہ بھیجتے ہیں باہر، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو 2 بار جلا وطن کیا، دونوں بار بڑی سزائیں سنانے کے بعد ان کو باہر بھیجا، پہلی بار تو سزائے موت، پھر عمر قید میں بدل گئی مشرف کے زمانے میں، اور پھر ان کو تقریباً وہ گرفتار ہوئے تھے 12 اکتوبر 99 کو، اور 1 سال کچھ دنوں کے بعد 10 دسمبر 2000 کو ان کو پھر جلا وطن کیا گیا تھا، باہر بھیجا گیا تھا۔ ایک ڈیل ہوئی تھی، عرب دوست اس میں پڑے تھے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے یار دوست تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح خان صاحب کو باہر بھیجا جائے، لیکن اندر سے خان صاحب فی الحال نہیں مان رہے۔ ان کا خیال ہے کہ 3 سال کی سزا ہے، 3 سال کی سزا کٹ جائے گی، لیکن اب جب معاملات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بڑی سزاؤں کی طرف، تو اب خان صاحب بھی اس طرف تھوڑا مائل ہو رہے ہیں، اور ان کی فیملی ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جس دن سزا ہو جائے گی، جو کہ نظر آ رہی ہے کہ ہو جائے گی، عمر قید کی ہوتی ہے، 10 سال کی ہوتی ہے، 8 سال کی ہوتی ہے، 7 سال کی ہوتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب ٹوٹ سکتے ہیں، کمزور پڑ سکتے ہیں۔ پھر ویسے بھی جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے، یہ آپ اسکرین پر پڑھ لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو بدل گیا ہوں، میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہوں، اور میں اس کو امتحان سمجھ کر سزا کاٹ رہا ہوں، تو لیکن جب بڑی سزا آئے گی تو پھر وہ خان صاحب جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہو جائیں گے۔ ویسے بھی خان صاحب جو اعلان کرتے ہیں زبان سے، عمل اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کپتان کھڑا ہوا ہے، تو وہ اس وقت بھی قمر جاوید باجوہ کے پاؤں میں پڑا ہوا تھا۔ اگر وہ کہتے تھے کہ جی میں انقلابی ہو گیا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، اب میں حقیقی آزادی چاہتا ہوں، تو اس وقت بھی ایوان صدر میں جا کر باجوہ صاحب کے ترلے منت کر رہا تھا کہ جی کسی طرح مجھے واپس اقتدار میں لے آؤ، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں بھائی باپ، میں آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، میں اچھا بچہ ہوں، اچھا بچہ بن کے رہوں گا، باہر آ کر جو مرضی کہہ دیں نا۔ تو اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہوں، تو جب بڑی سزا ہوگی تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر چلے جائیں گے۔ اب ان کو جو سیناریو دیا جا رہا ہے، پبلک میں آ کے جو بات کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان، جو ان کے خاندان میں عمران خان کے بعد بڑا دوسرا پولیٹیکل فیس ہے، ویسے تو حسان نیازی بھی ہے لیکن یہ بہن بھائی، تو یہ پولیٹیکل ایکٹیو بھی رہتی ہے، پولیٹیکلی مشرف کے دور میں بھی کافی ایکٹیو رہی تھی، اور اب بھی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کا نام ہے۔ 9 مئی کو ایک اور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھیں دونوں بہنیں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان۔ عظمیٰ خان صاحبہ لو پروفائل میں رہتی ہیں، یہ پولیٹیکل ہیں، یہ وہی ہیں جن کے اوپر باہر پراپرٹیز بنانے کا معاملہ آیا تھا، اور ثاقب نثار صاحب نے
جائز قرار دے دیا تھا کہ نہیں یہ تو میرے لاڈلے کی بہن ہے، تو اس کی اگر پراپرٹیز بناتی ہے تو کوئی نہیں، ذرائع مت پوچھو پاکستان سے پیسہ باہر کیسے گیا، منی لانڈرنگ ہوئی، جائز ذرائع تھے، یہ مت پوچھو، صرف اور صرف ایف بی آر جو ہے وہ حساب کتاب لگا کر ان پر جرمانہ کر دے کہ ٹیکس چوری کیا ہے، یعنی منی لانڈرنگ کے کیس کو ٹیکس چوری کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ کمال کر سکتے ہیں بھائی ثاقب نثار صاحب جیسے جج صاحبان۔ تو وہ والی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو عمران خان صاحب کے لیے باہر نکلنے کے لیے کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اپنے ہی بلاگر نے اپنا سوشل میڈیا کے یوٹیوب کے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان میں سے ہی کسی نے ان کو روک کر پوچھا تھا عدالت کے باہر کہ عمران خان صاحب باہر کب آئیں گے، تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کو باہر نکالیں، میں عمران خان کو باہر لے آؤں گی۔ یعنی مایوسی انتہائی کے لوگ نہیں نکل رہے۔ تو جو عمران خان صاحب اگر بات وہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے تک جو آتی ہے اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے، اس میں کوئی عمران خان صاحب کو ایویں سپر ہیرو کر کے پیش کرنے والا کسی کی مرضی اور منشا نہیں ہے، اور وہ بات ٹھیک ہے، تو بھی اس میں اس کے بعد باہر آ کر یہ بات کرنا کہ لوگ نہیں نکل رہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو ڈٹ کر کھڑے ہوئے، لوگ نہیں نکل رہے، تو اندر عمران خان صاحب کو کیا بتا رہے ہوں گے پبلک میں جو یہ بات کرتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی اندر تو خان صاحب کو یہی کہا جاتا ہوگا نا کہ خان صاحب یہ تم حقیقی آزادی کن کو دلوانا چاہتے ہو؟ ان کو جو باہر نہیں نکل رہے ہیں مطلب۔ اور ویسے بھی خان صاحب نے کئی بار کہا تھا کہ مجھے قوم ٹھیک نہیں ملی، پہلے کہتے تھے مجھے ملک ٹھیک نہیں ملا، پھر کہتے تھے مجھے آئین ٹھیک نہیں ملا، پھر کہتے تھے مجھے نظام ٹھیک نہیں ملا، آخر میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا مجھے تو قوم بھی ٹھیک نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو قوم فرانس میں اگر ایک بندہ مارا گیا تھا تو سارا ملک قوم نے جلا دیا تھا، تو یہاں تو وہ نہیں ہے۔ تو یہ تک عمران خان صاحب نے قوم کو تانے دیے۔ اب ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ جی قوم پہلے کہا کہ آپ لوگوں کو نکالیں، میں عمران خان کو باہر نکالوں گی، اب وہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو عمران خان صاحب کے لیے باہر نکلنے کے لیے کسی عمران خان صاحب کے لیے احتجاج کرنے کے لیے کسی کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آج ان کی پیشی تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لاہور میں، 31 تک ان کی جو ہے وہ اکتوبر تک ان کی ضمانت توسیع ہو گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی اپنا اسد عمر بھی تھے اس میں، دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب، مراد سے پر میں آتا ہوں، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پٹیشن دائر کی ہے سائفر کے معاملہ جو بند کورٹ میں چل رہا ہے، جیل ٹرائل چل رہا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل نہ کیا جائے، اوپن کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے۔ انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے۔ عمران خان صاحب کی پٹیشن ہو گئی ہے مسترد۔ خان صاحب نے کی 2 پٹیشنز تھیں، ایک پٹیشن تھی کہ جی یہ کیس نہیں بنتا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں عمران خان پر، سائفر کوئی اس کو پراپر ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا تھا کابینہ کی منظوری سے، لہذا یہ جو عمران خان پر مقدمہ بن رہا ہے غلط ہے، یہ مقدمہ خارج کیا جائے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اوپن ٹرائل ہو، جیل کے اندر ٹرائل نہ ہو۔ تو اسلام آباد کے چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محترم عامر فاروق صاحب نے سماعت کر کے فیصلہ سنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بذات خود عمران خان کے حق میں ہے، کیونکہ عمران خان خود کہتے رہے ہیں کہ ان کو سیکورٹی تھریٹس ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا یہ بہتر یہی ہے کہ ان کا ٹرائل جیل میں رہے۔ فیصلہ ہو گیا، نمٹا دی درخواست۔ پہلے تولو پھر بولو۔ عمران خان صاحب نے عدالتوں سے بچنے کے لیے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ جو توشہ خانہ کا مقدمہ تھا جس میں 14 اور 15 مارچ کو پولیس ان کو اریسٹ کرنے آئی تھی، 18 مارچ کے اریسٹ وارنٹ تھے، تو عمران خان صاحب یہ کہہ کر عدالت نہیں جاتے تھے کہ جی عدالت لگتی ہے ضلع کچہری میں، اور ضلع کچہری جو ہے وہ سیکیور علاقہ نہیں ہے، وہاں پر میری جان کو خطرہ ہوگا تو میں وہاں نہیں جا سکتا، یہ تو میرے لیے ڈیتھ ٹریپ ہے، مجھے قتل کرنے کی سازش بنائی جا رہی ہے۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ، عدالت جو ہے پوری کی پوری منتقل کر دی تھی عمران خان صاحب کی فرمائش پر اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس، جہاں جتھے لے جا کر عمران خان صاحب نے حملہ کیا تھا۔ اب وہی عمران خان اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں کہ جی میرا جو مقدمہ ہے سائفر والا وہ اوپن ٹرائل ہو، کھلی عدالت میں کیا جائے۔ تو عدالت نے کہا تمہیں یاد نہیں، یہ تو کہا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں ان کے فیصلے پہ، کہ تمہیں یاد نہیں کہ تسی پہلے کی آ کے کہندے سو کہ ساری جان کو خطرہ ہے،
صاحب عدالت نہ بلایا جائے، تو پھر ان کے کہنے کے صاحب عدالت بلایا جائے باہر لاہور عدالت. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا برخاست، ختم، فیصلہ ہو گیا، نمٹا دی درخواست کہ جی مقدمہ چلے گا، اپنا جیل ٹرائل ہوگا، جیل کے اندر عدالت لگے گی، یہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے. لطیف کوسہ صاحب نے طرح طرح کے انہوں نے دلائل دیے، بھٹو بنانے کی کوشش کی، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے، شہید الفغار علی بھٹو کی طرح کہ جو ان کو بھٹو کی طرح پنجرے میں لا کر قید کی اپنا عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے خان صاحب کے جو رائٹس ہیں وہ مجروح ہو رہے ہوں اپنا اس میں جو سیکرٹ ٹرائل میں یا جیل کے اندر ہونے والے ٹرائل میں، لیکن یہ خود مانگا تھا عمران خان صاحب نے. ذرا سوچیں، کچھ عرصہ پہلے جائیں جب سپریم کورٹ ان کے ساتھ تھی، جب ہائی کورٹ ان کے ساتھ تھی، تب وہ انگلیوں پر نچا رہے ہوتے تھے نا پروسیکیوشن کو، عدالتوں کو، ابھی مجھے ادھر بلا لو، ابھی مجھے ادھر بلا لو، ابھی میں بغیر نہیں آؤں گا، مجھے ضمانت دے دو. تو 3 دن تک لاہور ہائی کورٹ بیٹھی رہتی تھی. اب وہی اپنا کیا، آگے آ رہا ہے. اچھا جی، اب بات مراد سعید صاحب کی، اور اس کے بعد حکومت نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے لوگوں پر، گیس چیمبر، ہٹلر والا گیس چیمبر تیار کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے، اس پر بعد میں. لیکن مراد سعید صاحب عمران خان صاحب کے گادی نشین، جانشین، خود کہا عمران خان صاحب نے، میں نہیں کہہ رہا. خان صاحب نے کہا کہ جی مستقبل جو ہے نا پی ٹی آئی کا مستقبل لیڈر مراد سعید ہوگا. انہوں نے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ کس کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ تو مراد سعید ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا. انہوں نے سوچا ہوگا شاہ جی نے کہ کلدہ بال، کہا تو کچھ اور ہوگا، میں کلدہ بال کہہ رہے ہیں. کسے کلدہ بال جو کوئی میں لیڈر نہ تھی سر، کلدہ بال لیڈر تھی سی. تو خان صاحب کو انہوں نے سرائکی میں کہا ہوگا، خان صاحب کو بھی شاید سرائکی تھوڑی بہت آتی ہو، میاں والی اور سرائکی. 12 تو وہ مراد سعید صاحب جو ہیں ان کے متعلق خبر یہ ہے، پشاور پولیس کلیم کر رہی ہے کہ وہ اسلام آباد کے ناصر باغ تھانہ کی حدود میں اپنے برادر نسبتی کے ہاں چھپے ہوئے تھے، اور پولیس نے چھاپہ مارا اور انہوں نے ان کو فرار کروا دیا. پھر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے برادر نسبتی جو رشتہ دار تھے، اور گرفتار کر کے اس کے بعد پھر عدالت میں معاملہ چلا گیا. تو عدالت نے ان کے جو برادر نسبتی ہیں ان کو عدالت نے مقدمے سے خارج کر کے ان کو وچلکوں کے عوض رہا کرنے کا آرڈر جاری کر دیا. مراد سعید صاحب جو ہیں ان کے لیے ایس پی وسک جو ہیں متعلقہ ایریا کے ایس پی ہے پولیس، پشاور پولیس کے، ارشد خان صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مراد سعید صاحب کو مفرور کروایا گیا، اور مراد سعید صاحب ظاہر ہے 9 مئی کے واقعات کے علاوہ اور کئی مقدمات پہ مطلوب ہے، اور 9 مئی میں جن کا براہ راست انوالومنٹ ثابت ہے، جن کی ثبوت شدہ ہے، اس میں مراد سعید ان میں سے ایک ہے. مراد سعید کی وہ آڈیو ہے، منظر عام پر سب کے سامنے ہے، جس میں مراد سعید صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جی کہاں کہاں نکلنا ہے، عالم اسلام کے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے باہر آنا ہے اور ان جگہوں پر پہنچنا ہے. جگہیں کون سی بتائی گئی تھی؟ کور کمانڈر ہاؤس تھا، GHQ تھا. ظاہر ہے لوگ کسی اور جگہ پر گئے ہی نہیں نا، تو وہ جو آڈیو تھی مراد سعید صاحب کی وہ بالکل کلیئر ہے، مطلب اس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. تو ایک تو وہ، دوسرا مراد سعید صاحب کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسرے اینگل سے، کہ مراد سعید صاحب خود کہتے رہے کہ جی مجھے قتل کروایا جائے گا، عمران خان صاحب خود کہتے رہے مجھے ان کو قتل کروایا جائے گا، اور مراد سعید صاحب کے لیے فیصل ووڈا صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ ارشد شریف شہید کے قتل کیس کے جو ثبوت ہیں وہ، کیونکہ ارشد کا لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے مراد سعید کے پاس، تو ثبوت ان کے پاس ہے مراد سعید کے پاس. انہوں نے کہا تھا کہ مراد سعید کو گرفتار کرے اور 2-4 ذرا لگائے نا تو پتہ چل جائے گا کہ مراد سعید کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا. یہ ان کا کلیم تھا فیصل ووڈا صاحب کا. تو اب مراد سعید صاحب عمران خان صاحب کے لیے یا عمران خان صاحب کی دکھتی رکھ گئے. ایک مراد سعید صاحب کی جگہ پر میں اگر بیٹھ کر سوچتا ہوں تو مراد سعید صاحب کے لیے اگر عمران خان یہ کہیں کہ مراد سعید کی جان کو خطرہ ہے، تو مراد سعید صاحب سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی جان کو 2 طرفہ خطرہ ہے. ایک وہ جن کا ذکر مراد سعید صاحب خود کرتے ہیں، اور ایک وہ جن کا ذکر فیصل ووڈا نے کیا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کروا کے مدعا جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے ان پر، فوج پر. DGISP نے پریس کانفرنس کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی اور DGISP DGISI موجودہ ندیم انجم صاحب نے
کہ جی ارشد شریف صاحب کو باہر جانے کا مشورہ کس نے دیا تھا. ذرا ہمیں پتہ چل گیا ہوگا کہ کون کون تھے. پھر انہوں نے ایک ARY کے جو مالک ہیں ان کا نام لیے بغیر ان کی طرف ایک کلیئر کٹ اشارہ کیا تھا کہ جی وہ انوالو ہیں, وہ ملوث ہیں اس میں. تو وہ اب مراد سعید صاحب چھپے پھر رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں ادھر سے بچ جاؤں تو ادھر سے شکار نہ ہو جاؤں. تو مراد سعید صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں ان کی زیادہ بچت ہوگی بجائے اس کی کوئی اسکور سیٹل کرنے کے لیے. ہوتا ہی ہے. ارشد شریف کا قتل کیس اسی طرح ہوا ہے. میں تو ظاہر ہے قتل کا مقدمہ ہے, اس کے اوپر زیادہ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن شروع سے میرا یہ ہے کہ اس میں جس طرح میر مرتضیٰ بھٹو شہید کو قتل کیا گیا تھا, قتل بھی کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا اور مدعا ڈال دیا گیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو پر, اسی طرح. اور عمران خان صاحب سیاست میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میں عمران خان صاحب پر براہ راست الزام نہیں لگا رہا, لیکن میں عمران خان صاحب پر براہ راست الزام نہیں لگا رہا, لیکن میں مراد سعید صاحب کی جگہ پر اگر رہ کر سوچوں تو مجھے یہ خوف ضرور ہوگا کہ یار اب میں پتہ نہیں کس طرف سے مارا جاؤں. تو یہ مراد سعید صاحب جو ہے وہ مفرور ہے اور گرفتار کرنے کی پولیس کے مطابق ایک کوشش ہوئی تھی. پتہ نہیں وہ وہاں تھے یا نہیں تھے, لیکن پولیس کا خیال ہے کہ وہ وہاں تھے اور وہ فرار ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ مراد سعید پاکستان میں ہی ہیں. میاں اسلم اقبال بھی مفرور ہیں, اماد اظہر بھی مفرور ہیں. ان کے متعلق تو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. مراد سعید پاکستان میں ہی اگر ہیں, وہ ٹویٹر پر یوز کر رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی ہیں, پھر وہ کبھی نہ کبھی تو پکڑے جائیں گے, گرفتار ہوں گے. تو عمران خان صاحب کے لیے مراد سعید صاحب کی گرفتاری کسی بھی طور پر بہت بڑے خطرات سے خالی نہیں ہوگی. اس لیے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے مراد سعید کو فرار کروایا تھا. مراد سعید آخری بار دیکھے گئے تھے زمان پارک کے اندر. زمان پارک میں مراد سعید کے لیے الگ سے خیمہ بنایا گیا تھا, وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اگر میں ٹھیک میری یادداشت کام کر رہی ہے تو وہ تصویر میں ایک مراد سعید صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے قاسم سوری تھے یا حماد اظہر. اس طرح کی ایک تصویر 9 مئی سے پہلے کی تھی. تو مراد سعید عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کدھر ہے یا انہوں نے کہاں مفروغ کیا ہے ان کو, اور اس لیے کیا ہے کہ مراد سعید عمران خان صاحب کی کمزوری ہے. ہر انسان کی, ہر مرد کی کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہوتی ہے, ہر لیڈر کی بھی ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.